بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت کا، ان کے حالات زندگی کا، ان کے اخلاق و عادات کا تذکرہ اس سیریز میں انشاءاللہ الرحمن کیا جائے گا۔ اہل بیت کی عظمت فضیلت کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تذکرہ ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کی پیدائش پر خوشی سب کی دوبالا ہوئی، اور بڑی مسرت کا یہ موقع تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرے بیٹے کو دکھاؤ، تم نے ان کا کیا نام رکھا ہے، ان کا نام کیا دیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ ہم نے کہا کہ ان کا نام ہم نے حرب رکھا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بل ہوا حسن، نہیں، ان کا نام حسن رہے گا۔ فلما ولدت الحسین، جب حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا میرا بیٹا کہاں ہے، دکھاؤ، کیا نام رکھا اس کا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ حسین ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان بھی کہی تھی۔ دوسری روایات سے اس حدیث کی تائید ہو جاتی ہے، اور یہ متواتر عمل ہے۔ اذان میں کان میں اذان کہنا یہ متواتر عمل ہے، اور ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے یہ تواتر کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا اور کہا فاطمہ ان کے بال کو موڑ دو، اور ان کے بال کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ کہتے ہیں تو ہم نے جو ہے وزن کیا تو 1 درہم کے وزن کے برابر بال نکلا، یا کچھ درہم کے برابر۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کی بھی دوسری روایت سے تائید ہو جاتی ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، لیکن دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مشابہ نہیں تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نبی کے مشابہ نہیں تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہوئے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ دیکھو کتنی محبت ہے اہل بیت سے۔ اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزت نبی کے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، تو یہ حقیقت پر مبنی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھے پر آپ نے بٹھایا ہوا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہے تھے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ علی تمہارا یہ بیٹا نبی پر گیا ہے، تمہارے اوپر نہیں گیا ہے. یہ بخاری کی روایت، عقبہ بن حارث کے راوی ہیں کہ تمہارا یہ بیٹا تمہارے اوپر نہیں گیا ہے، یہ تو اللہ کے نبی پر گیا ہے، اس کا چہرہ مہرہ اللہ کے نبی کی طرح ہے. اور علماء نے بیان کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ، گردن اور سر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ اور گردن وغیرہ اللہ کے نبی پر گیا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، ان کی گردن سے لے کر کے پیر تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اوپر کا حصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی کے مشابہ تھا، اور گردن سے لے کر کے پیر تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اسی طرح سے برا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو تو بھی اس سے محبت کر. نبی کہہ رہے ہیں میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دے رہے ہیں. کتنی فضیلت ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی. اسی طرح سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت حسن کو دیکھا ہے، یا جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ما رأیت حسنا قط الا فاضت عینایا دموعا، کہ جب میں حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، اور آپ مجھے لے کر کے بنو قینقاع بازار میں گئے، اور وہاں پر آپ کچھ دیر رہے، ادھر ادھر دیکھا، پھر آپ لوٹ کر کے مسجد کی طرف آ گئے، اور وہیں پر آپ بیٹھ گئے زمین کے اوپر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اینا لوکا، اینا لوکا. لوکا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو. آپ نے کہا لوکا کدھر ہے، لوکا کدھر ہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکار رہے تھے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے. فجاء حسن یشتد، حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ادخل یدہ فی لحیتہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کھیلنے لگے. دیکھو بچے کو بھی کتنی انسیت ہے نبی سے، کتنا پیار ہے. سمجھ گئے میرے نانا ہیں، اور نانا کی داڑھی سے کھیلنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو کھولا. ثم جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاہ فیدخل فاہ فی فی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو کھولا اور اپنے منہ کو ان کے منہ میں آپ نے ڈال دیا. یہ محبت، یہ تعلق خاطر اپنے نواسے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر وہ شخص جو حسن سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر. یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہمیں اللہ کی محبت دلاتی ہے، اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اس کو ادب المفرد میں امام بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے راوی کہتے ہیں کہ میں حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا مدینہ کے راستوں میں، تو ہماری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہیں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اکشف لی عن بطنک، بیٹا تم اپنے پیٹ سے اپنا کپڑا ہٹاؤ، اپنے پیٹ سے تم اپنا کپڑا ہٹاؤ، جال تو فداک میں آپ پر قربان ہو جاؤں، تاکہ میں وہاں بوسہ لے سکوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تھا، تاکہ میں وہاں بوسہ دے سکوں جہاں اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تھا.
قال فکشف عن بطنہ، تو انہوں نے اپنے پیٹ سے اپنے کپڑے کو ہٹایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر بوسہ دیا۔ کتنی محبت نبی کے نواسے سے صحابہ کرام کو تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اقرا بن حابس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، لیکن آج تک میں نے ما قبلت آدم منہم، میں نے اپنے کبھی کسی بیٹے کو کبھی بوسہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا تھا۔ یہ بوسہ دینا یہ تو شفقت ہے، یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں انسانوں کے ڈال دیا ہے۔ چھوٹے بچوں سے بڑوں کو محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، اس لیے یہ بوسے دیے جاتے ہیں، یہ لاڈ پیار کیا جاتا ہے۔ اور اگر دل سخت ہے، دل کٹھور ہے تو کیا کر سکتے؟ بچوں کو بوسہ دینے سے دل نرم ہوتا ہے، بچوں کی دل بستگی ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح سے آپ کا معاملہ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا تھا، اور اس طرح سے بچوں میں آپ جاتے تھے تو بچوں کی طرح آپ ہو جاتے تھے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا۔ آپ ہر اعتبار سے ایک بہترین اخلاق اپنے اندر رکھتے تھے، ایک بہترین کردار اپنے اندر رکھتے تھے۔ بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہر جگہ آپ کا اپنا ایک الگ رول ہوتا تھا، ایک الگ آپ کا برتاؤ ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ان سے، کہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی عاتقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا، اپنے کاندھے پر سوار کیا تھا، اور حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ان کے منہ کا لعاب آپ کے اوپر گر رہا تھا۔ دیکھو کچھ لوگ بچوں کا لعاب دے کر کے گھن محسوس کرتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اس کا لعاب گر رہا ہے، تو آپ کو کوئی گھن محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، اخلاق اور شفقت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ اسی طرح سے عبد الرحمن اپنی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن ابن علی آئے، کیسے؟ اپنے ہاتھ اور پیٹ کے بل چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سوار ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی کے اوپر انہوں نے پیشاب کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیشاب کر دیا۔ کہتے ہیں ہم جلدی سے دوڑے کہ ان کو جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا ہے۔ جلدی سے دوڑے، لیکن اللہ کے نبی ان کو منع کر دیا، کہا جانے دو، ابنی میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے میرا، جانے دو۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور جہاں پیشاب کیا تھا وہاں آپ نے ڈال دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے حوالے ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نبی کا جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو شفقت تھی، جو پیار تھا، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً آپ اپنے نواسوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور بے حد چاہت آپ کے دل میں اپنے نواسوں کی تھی۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے نواسوں کو بلایا تھا، اللہ کے نبی نے بلایا تھا، انہیں پیار کیا تھا اور ان کو نصیحتیں کی تھیں۔ وفات سے پہلے بھی آپ اپنے نواسوں کو نہیں بھولے۔ تو یہی محبت، یہی الفت، دراصل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، آپ کے جو ہے انسان ہونے کی، بشر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف کے نقش قدم پر چلائے، اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔